الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه المصطفى ورسوله المجتبى صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلى الله تعالى عليه وسلم نبی اور آل نبی پر کوئی مرتبہ آواز پر درود پاک پڑھیں اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد معدن والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذرياتك وآل بيتك أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمدللہ تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے، میدان محشر کا مالک و مختار ہے۔ یقیناً اس خدا رب ذوالجلال کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو اپنے نبی مکرم، رسول محتشم، صاحب لولاک، باعث تخلیق کائنات، فخر موجودات، حضور تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخشا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ آج تک اور اب تک بھی ہمیں باقید حیات رکھا تاکہ ہم اپنے معبود برحق رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا و خوشنودی حاصل کر سکیں۔ معزز سامعین محترم، جیسا کہ قرآن مقدس کی جس آیت مبارکہ کو تلاوت کیا گیا، اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے، کہہ دیجئے یہ لوگ اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں، فاتبعونی تو پہلے میری اتباع کریں، یحببکم اللہ تو اللہ تم سے راضی ہو جائے گا، یغفر لکم ذنوبکم تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے۔ تو صاحبو، جیسا کہ ربیع المنور کا ماہ مبارک چل رہا ہے، یہ وہی ماہ مبارک ہے جس میں پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ظاہری اعتبار سے اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے اور اللہ کا آخری کلام قرآن مقدس پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوا، جہاں پر اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے حضرات پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کی خوشیاں مناتے ہیں۔ اعتراضات ہوتے ہیں، اعتراض ہونا بھی چاہیے، کیونکہ ہمارے اسلاف کا طریقہ کار ہے جب تک ہمارا کوئی مخالف نہ ہو، ہم پر کوئی غلط کمنٹ کرنے والا نہ ہو، یہ کامیابی نہیں ہو سکتی۔ جتنے اعتراضات ہوتے رہیں اتنی ہی ہماری کامیابی ہوتی رہے گی، یعنی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان، آپ کی عظمت روز اول سے ہی بلند و بالا ہے، اور جتنے اعتراضات ہوتے رہیں گے اتنا ہی مقام بڑھتا چلا جائے گا، کم نہیں ہوگا۔ یہ بات اور ہے کہ عاشقان رسول کو تکلیف ہوتی ہے گستاخیاں سن کر، لیکن گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ پاک نے روز اول میں جس وقت آپ اور ہم، آپ کے اور ہمارے آبا و اجداد
7 پیڑھی نہیں 100 پیڑھیوں تک بھی اگر چلے جائیں تو اس وقت ابھی کوئی نہیں تھے. 1000 پیڑھیاں کہہ لیں آپ، کوئی نہیں تھے. کیوں؟ حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ السلام کی ولادت بسعادت سے پہلے دنیا میں کوئی بشر نہیں تھا. کسی کلچر کے اعتبار سے کہیں، کسی مذہب کے اعتبار سے کہیں، کوئی بشر نہیں تھا حضرت آدم کی ولادت بسعادت سے پہلے. اب کیا کہو گے؟ یہ اعتراض ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے عین حیات میں، ظاہری زندگی میں اعتراض ہوئے، تو آج ان کے اس دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد اگر اعتراض ہو تو کیا بڑی بات ہے. چونکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے مختار کل بنایا، اس دنیا میں بھی مختار کل بنایا، اور اس دنیا میں جو باقی رہنے والی ہے، جو میدان محشر ہوگا، وہاں پر بھی اللہ پاک نے مختار کل بنایا. تبھی تو قرآن کہہ رہا ہے، کیونکہ قرآن کوئی ایک زمانے کے لیے، کوئی ایک نسل کے لیے، کوئی ایک ملک کے لیے نہیں آیا، بلکہ سارے زمانے، ساری دنیا کے لیے، سارے انسانیت کے لیے قرآن آیا. اب ہدایت حاصل کرنا یا نہ کرنا یہ اپنی مرضی ہے، لیکن اللہ پاک قرآن پاک کے ذریعے خبردار کر رہا ہے. اب بتائیے، نعوذ باللہ، معاذ اللہ، استغفر اللہ، اعوذ باللہ، کہ کہا جاتا ہے کہ نبی ہم جیسے تھے، نبی ہم جیسے ہیں. نعوذ باللہ، جو چاہے کہے، اعتراض ہمیں نہیں ہے، لیکن قرآن سامنے ہے. اب بتائیے، قل ان کنتم تحبون اللہ، کہہ دیجئے. اللہ کس سے مخاطب ہے؟ کس سے مخاطب ہے؟ قرآن مومنین کے لیے نازل ہوا، مومنین کے لیے شفا بن کر نازل ہوا، ہدایت بن کر نازل ہوا، رہنما بن کر نازل ہوا، گائیڈ بن کر نازل ہوا. تو پھر قل، کہہ دیجئے، کس کو کہہ رہا ہے؟ کون سا عالم مراد ہے؟ کون سا مفتی مراد ہے؟ کون سا شیخ طریقت مراد ہے؟ اگر سمجھانے کے لیے کہوں تو کون سے ولی کامل مراد ہے؟ کون سے تبع تابعی مراد ہے؟ کون سے مفسر، کون سے محدث، کون سے فقیہ، کون سے امام مراد ہے؟ کون سے تابعی مراد ہے؟ کون سے صحابی مراد ہے؟ اہل بیت کی بات اگر کریں تو اہل بیت میں سے کون ہے جو اس پر مراد ہے؟ قول کہہ دیجیے. کوئی نہیں ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے. چونکہ اللہ پاک خود نبی کی تعظیم کر کے بتا رہا ہے کہ میرے محبوب کی میں خود اتنی تعظیم کر رہا ہوں. قادر مطلق ہے، ہر شے پہ اس کی قدرت ہے. پیدا ہو یا مرو، زندہ رہو یا تڑپتے ہوئے رہو، بیماری میں رہو یا صحت یاب رہو، سب خدا کی مرضی ہے، سب پر خدا کی حکومت. وہی خدا رب العالمین نبی کا ادب سکھا رہا ہے. قل، کہہ دیجئے، اے نبی آپ فرما دیجئے. کیا؟ ان کنتم تحبون اللہ. یہ لوگ اپنی عبادت و ریاضت کے ذریعے، اپنے ذکر و اذکار کے ذریعے، اپنے سجدوں کے ذریعے، اپنے قرآن پاک کی تلاوت کے ذریعے، اپنے اعمال صالحہ کے ذریعے اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں. فاتبعونی، اے حبیب آپ فرما دیجئے پہلے میری اتباع کریں، پہلے میری اتباع کریں. یحببکم اللہ، تو اس کے بعد اللہ فرما رہا ہے تو اللہ تم سے راضی ہوگا. اب چاہے وسیلے کا انکار کرو یا وسیلے کے قائل ہو جاؤ، نبی کو نور مانو یا نہ مانو، نبی کے علم غیب کا انکار کرو یا قائل ہو جاؤ، یہ آپ کی مرضی ہے.
لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے، اللہ کا کلام ہے، اٹل فیصلہ ہے، قیامت تک کے لیے آنے والے ہر مومن کے لیے فیصلہ ہے کہ لوگوں، اگر تم اپنے پروردگار کو، معبود برحق کو راضی کرنا چاہتے ہو تو ضروری ہے کہ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی اتباع کریں۔ پھر نہ پوچھنا کہ میلاد منانا قرآن میں ہے کیا، کیونکہ فاتبعونی یا کے ساتھ ہے، نون کو زیر نہیں ہے، فاتبعونی، پہلے میری اتباع کریں۔ اب یہ کون مراد ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب نبی سے محبت کریں گے، جب نبی کے وسیلے کے قائل ہوں گے، جب نبی کے علم غیب کے قائل ہوں گے، جب نبی کو نور مانیں گے، جب نبی کی معراج کو معراج جسمانی مانیں گے، تب ایسی محبت تمہارے دلوں میں پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتا یحببکم اللہ، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا، یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا، واللہ غفور الرحیم، اللہ بے شک معاف کرنے والا ہے۔ تو کس لیے؟ اب دیکھیں، ہم اپنے اعمال کا محاسبہ کر لیں، ہر انسان اپنی جگہ اپنا محاسبہ کر لیں۔ دن بھر میں ہم کتنے جھوٹ بولتے ہیں، دن بھر میں ہم کتنی چغلیاں کرتے ہیں، دن بھر میں ہم کتنی غیبتیں کرتے ہیں، دن بھر میں کتنے کس کے تعلق سے برا خیال رکھتے ہیں، دو فریق کے درمیان لڑانے کی سازش رچاتے ہیں، جی ہم کتنے قابل ہیں، ہم کتنے باعمل ہیں، بے عمل ہیں، سب محاسبہ کر لیں۔ کیا کلمہ پڑھنے والوں میں کوئی شرابی نہیں ہے، کوئی زانی نہیں ہے، کوئی ماں باپ کا نافرمان نہیں ہے، کوئی بھائی بہن کے حقوق چھیننے والا نہیں ہے، کوئی آل اولاد کی صحیح تربیت نہیں کرنے والا نہیں ہے؟ کچھ نہ کچھ، کسی نہ کسی میں کچھ نہ کچھ خامی ہے۔ تو اب بتاؤ، ہم اپنے اعمال کے حساب سے ہم ڈائریکٹ اللہ کے پاس جا سکتے ہیں، ڈائریکٹ اللہ سے مانگ سکتے ہیں؟ جیسا کہ اس سے پہلے میں نے بتلا دیا، ہمارے والد بزرگوار حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام جب اس روئے زمین پر آئے تھے، اللہ کے حکم سے بھیجے گئے تھے، زارو خطار روتے رہے، 360 سال تک روتے رہے۔ تو اب اندازہ کیجئے، اللہ تعالیٰ فرما رہا پہلے تو یہ کہ میرے انبیاء و رسول معصوم ہیں، بے گناہ ہیں، ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا، اور میرا پیغام پہنچانے میں نہ کمی کرتے ہیں نہ زیادتی کرتے۔ پھر اس کے بعد دیکھیں، مجھ جیسے گناہ گاروں کے لیے قرآن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں اپنے بندے مومن پر، بندے پر 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ سوچیے، جو ایک ماں جس نے ہم کو جنم دیا، وہ ہماری تکلیف کو برداشت نہیں کرتی، بچپن کی بات نہیں کر رہا ہوں، نوجوانی کی بات کر رہا ہوں، بلکہ آپ ماں کے سامنے شادی شدہ ہو جائیں، صاحب اولاد ہو جائیں، آپ کی ماں کی حیات اتنی لمبی ہو کہ آپ کے بچے ان کے سامنے شادی شدہ ہو جائیں، تب بھی آپ کو تکلیف ہو تو وہ بوڑھی ماں برداشت کرتی ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے ہماری اولاد ہم کو برداشت کر لے گی، ہاں حادثہ ہوا، بیماری آئی، دواخانے کو لے جائیں گے، ختم ہو جائے گا، لیکن ماں سکون سے رہے گی؟ نہیں۔ تو ایک ماں جب ہمارا برا نہیں چاہ سکتی تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہوں، میرے بندے پر میں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہوں۔ اب اللہ ہمارا کیسا برا چاہے گا؟ اللہ ہمارا کیسے برا چاہے گا؟ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں بندے مومن کے دل پر دن بھر میں 360 مرتبہ نظر ڈالتا ہوں، 360 مرتبہ نظر ڈالتا ہوں۔
ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے الفاظ ہے۔ پھر مولا اللہ جب تیری بارگاہ میں تیرے نائب، تیرے سب سے پہلے خلیفہ، دنیا کے سب سے پہلے بشر حضرت آدم علیہ السلام، غلطی جو آپ نے تصور کیا، جبکہ اس آدم علیہ السلام کی غلطی میں خود خدا کی رضا شامل حال ہے، تو مولا پھر 360 سال تک کیوں رلایا؟ تیرا ہی فرمان ہے کہ تو اپنے بندوں پر 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، تو اپنے بندے کے دل پہ 360 مرتبہ نظر ڈالتا ہے دن بھر میں 24 گھنٹے میں، تو پھر کیوں رلایا؟ 360 سال تک کیوں رلایا؟ تو بتایا گیا، معلوم ہوا حضرت آدم علیہ السلام 360 سال تک روتے رہے، آپ کی دعا کو قبول نہیں کیا گیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ فرما رہے تھے یا اللہ ارحم، مولا مجھ پر رحم فرما، یا اللہ اغفر الذنوبی، مولا میرے گناہوں کو معاف فرما، مگر اللہ نے قبول نہیں کیا۔ تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کو تکلیف میں ڈالنا، مشقت میں ڈالنا، تڑپانا، یہ مقصد نہیں تھا، بلکہ قیامت تک کے آنے والے ہر بندہ مومن کو یہ بتلانا مقصد ہے کہ حضرت آدم دعا کر رہے ہیں رب کی بارے میں، اغفر ذنوبی اغفر ذنوبی، مولا مجھے معاف فرما، میری مغفرت فرما، لیکن اللہ تعالیٰ معاف نہیں کیا۔ 360 سال کے بعد جب حضرت آدم علیہ السلام کی نگاہوں سے وہ پردہ اٹھایا گیا، وہ پردہ اٹھایا گیا، ابھی نہ پوچھنا وہ کون سا پردہ تھا، کیسا پردہ تھا، اگر پوچھنا ہے علماء سے پوچھئے، مشائخین سے پوچھئے، سادات اکرام سے پوچھئے، اولیاء سے پوچھئے کہ انہوں نے ہمیں بتلایا۔ حضرت بانی جامع نظامیہ علیہ رحمت رضوان بتا رہے ہیں جب پردہ اٹھایا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا، جب جنت کی سیر کرائی گئی تھی تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ منظر آپ کی نگاہوں کے سامنے آ گیا، لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تب حضرت آدم علیہ السلام نے بے ساختہ کہہ دیا، مولا اس نام محمد کے صدقے میری توبہ کو قبول فرما، اس نام محمد کے صدقے میری توبہ کو قبول فرما۔ اللہ نے کن فیکن، پلک جھپکنے کی دیر میں حضرت آدم کی توبہ کو قبول فرما دیا اور معراج شریف سے سرفراز بھی فرما دیا۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام 360 سال تک بغیر وسیلے کے دعا کرتے رہے، رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوئی، تو پھر آج آپ اور ہم بغیر وسیلے کے ڈائریکٹ خدا کے پاس پہنچنے کی بات کرتے ہیں، تو جناب والا بتائیے ہم کیسے پہنچ پائیں گے؟ ہمارے اندر دنیا بھر کی لاکھ برائیاں ہیں، ان گنت برائیاں ہیں، اگر ہم اپنے اعمال کا محاسبہ کر لیں تو ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی رحمت ہم پر نازل نہیں ہو سکتی۔ تو پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی محبت ہماری ہونی چاہیے، تبھی تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جب تم حضور کی اتباع کرو گے، میرے محبوب کی اتباع کرو گے، میرے محبوب کے نقش قدم پر چلو گے، تو پھر تمہارے اعمال میری بارگاہ میں قبول ہونے کی ضمانت ہے، گارنٹی ہے، اور میں معاف کروں گا۔ اگر تم میرے نبی سے بغاوت کرو، برا بلا کہو، ہم جیسا کہو، جیسے میرے نبی کو دشمنان اسلام نے کہا تھا، اے محمد ابن عبداللہ اگر تم اللہ کے سچے نبی ہو، دشمنوں کے الفاظ ہیں، اے محمد ابن عبداللہ اگر تم اللہ کے سچے نبی ہو تو کوئی معجزہ بتاؤ۔ نبی نے کیا کہا؟ ٹھیک ہے معجزہ دیکھنا ہے، جاؤ فلاں درخت کو جا کر کہو کہ تمہیں نبی محمد الرسول اللہ یاد کر رہے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ جھاڑ اپنے پیڑوں سمیت زمین سے اکھڑتا ہے اور نبی کے قدموں میں آ جھکتا ہے۔ پھر دشمنوں نے کہا ہے محمد ابن عبداللہ ہم نہیں مانتے، اور کوئی معجزہ بتاؤ، کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ چاند،
نبی نے کہا ٹھیک ہے ٹھہر جاؤ. کوئی آرا نہیں لیا، کوئی کلہاڑی دستہ تلوار نہیں لی، شمشیر نہیں لی، ستور نہیں لیا، بلکہ اپنے نبوت والے ہاتھ کی نبوت والی انگلی سے چاند کی طرف اشارہ کیا تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. اب نبی کا معجزہ نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ اس کے بعد بھی نہ ماننے والے نہیں مانے، ماننے والے مان گئے. تو آج کا طریقہ بھی وہی ہے، جو مانا اس کی کامیابی ہے، جو نہیں مانا اس دنیا میں بھی ناکام نہ مراد رہے گا، اور سکرات کے وقت بھی تڑپتا ہوا بلکتا ہوا رہے گا. نہ روح قبض ہونے کی طاقت رہے گی، نہ روح کو کہیں سکون سے جگہ مل پائے گی. ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے آئے، پکڑنے جائے تو سر میں گھس جائے گی، سر میں پکڑنے گئے تو پیر میں چلی جائے گی، پیر میں پکڑنے گئے تو ہاتھ میں چلی جائے گی. جسم پورا پھرتے رہے گی اور تڑپتے رہو گے، بلکتے رہو گے. اسی لیے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کریں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں. ایک بات بتا دیتا ہوں آخری، اگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کی خوشیاں منانا، جو کہتے ہیں کہنے والے، ان کے الفاظ انہی کو مبارک. فتویٰ تو میں نہیں کہتا، کیونکہ فتویٰ وہ ہوتا ہے جو اسلام کے مطابق ہو، قرآن و حدیث کے مطابق ہو. اب یہ جو کہتے ہیں، جو لکھتے ہیں، قرآن حدیث کے خلاف چلتے ہیں، اس لیے اس کو فتویٰ نہیں کہتا. نبی کی میلاد منانے پر شرک، بدعت، فضول خرچی، اسراف، نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ کہنے والے کہتے ہیں حرام بھی. اگر یہ کہیں تو پہلے اپنی زندگیوں کا محاسبہ کر لیں کہ تم نے ابھی شرک کو سمجھا نہیں. شرک کیا ہے؟ اللہ کی ذات میں کسی کو کھڑا کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا. ہم نے آج تک نبی محمد الرسول اللہ کے نام پر سجدہ نہیں کیا. کبھی ہم نے نبی کو خدا کے برابر کھڑا نہیں کیا. تب شرک کہاں سے ہوا؟ مگر یاد رکھ لے، ہم نے نبی کو خدا کے برابر کبھی کھڑا نہیں کیا تو کبھی نبی کو خدا سے جدا بھی نہیں کیا. ہم مانتے ہیں خدا کے بعد ہے نبی، ہم کہتے ہیں قرآن کے بعد ہے حدیث. تو پھر شرک کیسے ہوا؟ اگر بدعت کہو تو پھر غالین پر نماز پڑھنا صحیح ہے؟ یہ اے سیوں میں رہنا صحیح ہے؟ جو گھروں میں ہر جگہ ایسیاں لگی ہوئی ہے، موبائل فون استعمال کر رہے ہیں صحیح ہے؟ کاروں میں پھر رہے ہیں صحیح ہے؟ زندگی جو بسر کر رہے ہیں صحیح ہے؟ ارے میرے نبی خود بھوکے رہتے، بھوکوں کو کھلاتے. 70 پیون ڈال کر کپڑا پہنتے لیکن ننگوں کو پہناتے. تو اس طرح کی زندگی گزارو، پھر اس کے بعد کہنا میلاد منانا فلاں ہے فلاں ہے. میرے نبی جنگ خندق کے موقع پر اپنے بازوں پر پتھر باندھے. آج ہے کوئی ایسا انسان جو بھوک کی تمازت کو برداشت کرنے کے لیے اپنے پیٹ پر پتھر باندھتا ہو؟ ہے کوئی انسان آج ایسا تقویٰ کسی میں ہے؟ بتاؤ. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتی ہیں، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کچن میں میرا ہاتھ بٹانے کے لیے آئے. میں آٹا گوندھ رہی تھی. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ میں آپ کا ہاتھ بٹانا چاہتا ہوں، میں بھی روٹی ڈالوں گا. جس آٹے کو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے گوندھ کر روٹی بنا کر جب توے پر ڈالی، چولہا سلگ رہا ہے، لیکن توے پر جو روٹی پڑی اس روٹی کو چولہے کی آگ اثر نہ کر سکی. چولہے کی آگ اثر کر نہ سکی. تو ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتی ہیں،
قسم خدائے رب ذوالجلال کی، میرے نبی کے دستے والے نبوت والے ہاتھ جس آٹے کو لگ گئے، اس آٹے کی روٹی کو جب گرم توے پر ڈالا گیا، تنور پر ڈالا گیا، چولہا چل رہا ہے، کافی وقت ہو گیا، لیکن روٹی کو ذرا برابر بھی توے نے سیک نہیں پایا۔ تو معلوم کیا ہوا؟ جس چیز کو نبی کے نبوت والے ہاتھ ٹچ ہو جائیں، اس کو جب دنیا کی آگ نہیں پکڑ سکتی، تو اے عاشقان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم اپنے اعمال بد کی بدولت جہنم کی طرف چلے جاؤ، رب کا فیصلہ ہو جائے، تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئیں گے، کہیں گے مولا تیرا وعدہ تھا، اے حبیب میں آپ کو اتنا دوں گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ مولا وعدہ پورا کرنے کا مسئلہ آ چکا ہے، کیا ہے؟ نبی فرمائیں گے مولا میری امت کے فلاں فلاں لوگ جہنم میں جا چکے اپنے اعمال بد کی بدولت، مولا ان کی مغفرت فرما دے، ان کو جہنم کی آگ سے نکال دے، جنت میں داخل کر دے۔ یہ کب؟ اس وقت جب آپ اور ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی محبت کریں گے، اخلاص کے ساتھ۔ نبی ہیں تو ایمان ہے، وہی نبی کا صدقہ ہے قرآن ملا۔ نبی کی ولادت بسعادت کے دن کو عید کا دن جو کہا جاتا ہے نا، تفصیلات میں جاؤں تو وقت بہت ہو جائے گا، وقت ہو چکا ہے، صرف اتنا بتا دوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں جلوہ گر نہ ہوتے تو قرآن کہاں سے آتا، یہ مسجد تمہیں کہاں سے ملتی، یہ رمضان کہاں سے ملتا، یہ روزہ کہاں سے ملتا، یہ عید الفطر عید الاضحیٰ کہاں سے ملتا، یہ دیکھ لیں۔ یہ سب کا سب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، اس لیے ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کی خوشی کا اہتمام کرتے ہیں۔ اب جو نازیبا حرکات کا استعمال کرتے ہیں، اتنا سننے کے باوجود بھی اسلام کے خلاف، شریعت کے خلاف، پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے اخلاق حسنہ کے خلاف اگر کوئی غلط حرکتیں کریں، ان کے قبر کا جواب ان کو دینا ہوگا، چونکہ اللہ تعالیٰ جب معاف کرنے کا وعدہ فرمایا ہے، یہ بھی کہہ دیا کہ میں غافلوں کی مدد نہیں کرتا۔ تو اسی لیے ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ظاہر کرنا ہے، جس کی وجہ سے اللہ پاک ہمارے اعمال صالحہ کو قبول و مقبول فرمائے گا۔ جزاکم اللہ خیرا جزا، وآخر دعوانا الحمدللہ۔